بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شب معراج کی صبح کا وظیفہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ صبح کوئی عام صبح نہیں ہے، یہ شب معراج کے بعد کی صبح ہے۔ یہ وہ صبح ہے جس پر رات بھر فرشتے سلام بھیجتے رہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں دعا زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے اترتی ہے۔ آج اگر کوئی ٹوٹا ہوا دل ہے، آج اگر کسی کا نصیب بند ہے، آج اگر کوئی رزق، صحت یا اولاد کے لیے پریشان ہے تو میری بات غور سے سن لے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، شب معراج وہ رات ہے جب زمین نے اپنے سب سے عظیم مہمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی طرف رخصت کیا۔ یہ وہ رات ہے جس میں نماز کا تحفہ ملا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، جس میں امت کے لیے رحمتیں لکھی گئی ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ کی سنت ہے جب رات عظیم ہوتی ہے تو اس کے بعد آنے والی صبح اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شب معراج کی صبح بند تقدیروں کی کھلنے والی صبح ہے۔ شب معراج میرے عزیزو فجر کے بعد کا وقت ویسے ہی قبولیت کا وقت ہے، اور جب وہ فجر شب معراج کے بعد کی ہو تو رحمت کا پیمانہ چھلک پڑتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دعا رد نہیں ہوتی، جب مانگنے والا خالی نہیں لوٹتا، جب اللہ اپنے بندے سے پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا؟ آج میں آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو نہ مشکل ہے نہ لمبا ہے، لیکن اثر میں بہت گہرا ہے۔ حاضرین، شب معراج کی صبح کا دل دہلا دینے والا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جو صرف سننے کا نہیں ہے، سوچنے اور بدلنے کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہے شب معراج کی صبح کا، وہ صبح جو عام نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمتوں کی امین ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ایک غریب مگر بالایمان شخص کا ہے۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ زندگی کی آزمائشوں نے اسے تھکا دیا تھا، رزق میں تنگی، قرض کا بوجھ اور دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نے اس کے دل کو بوجھل کر کے رکھا تھا۔ شب معراج کی رات وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ نہ کوئی بڑا وظیفہ، نہ لمبی تسبیح، صرف ٹوٹا ہوا دل اور سچی فریاد۔ رات گزر گئی، فجر کی اذان گونجی، مسجد میں نمازی جمع ہو گئے۔ عبداللہ نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی۔ نماز کے بعد اکثر لوگ اٹھ کر چلے گئے، مگر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں کسی بزرگ کی بات گونج رہی تھی، شب معراج کے بعد کی صبح کو خالی نہ جانے دینا۔ عبداللہ نے قبلہ رخ بیٹھ کر آنکھیں بند کیں، سب سے پہلے درود پاک پڑھا، پھر اس نے پورے یقین کے ساتھ یا فتاح یا رزاق کا ورد شروع کیا۔ زبان چل رہی تھی مگر دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے سورہ الم نشرہ پڑھی اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، اگر میرے نصیب میں کوئی دروازہ بند ہے تو آج اس مبارک صبح کے صدقے اسے کھول دے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی کہانی کا موڑ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ناظرین، اس دن دوپہر سے پہلے عبداللہ کو ایک پرانے جاننے والے کا فون آیا۔ اس نے ایک کام کی پیشکش کی، ایسا کام جو عبداللہ کی مہارت کے عین مطابق تھا۔ چند ہی دنوں میں اس کی آمدن بہتر ہو گئی، قرض اترنے لگا، سب سے بڑھ کر اس کے دل میں سکون اتر آیا۔ عبداللہ کہا کرتا تھا، میں نے کوئی بڑا عمل نہیں کیا تھا، میں نے بس وقت کی قدر کی تھی، وہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے خاص رکھا تھا۔ میرے عزیزو، یہ واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کسی شور کی محتاج نہیں ہوتی۔ بعض اوقات خاموش صبح بڑے فیصلے لے کر آتی ہیں۔ ناظرین، آج اگر آپ پریشان ہیں، آج اگر آپ کا دل بوجھل ہے تو شب معراج کی صبح کو مت چھوڑیں۔ شاید یہی وہ لمحہ ہو جب آپ کے لیے بھی آسمان سے حکم آئے، کھول دو اس بندے کے لیے آسانی کا دروازہ۔
تو ناظرین اب چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ تو اس عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسی ویڈیو ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو دل سے یقین سے کرنا ہے، جلدی نہیں، دکھاوے کے لیے بھی نہیں کرنا۔ ناظرین پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے سب سے پہلے فجر کی نماز خشوع و خضوع سے ادا کر لیں۔ نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر کے 1 منٹ یہ سوچیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ ناظرین اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ نماز والا درود جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود ہے۔ ناظرین 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین جب آپ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر کسی کا مسئلہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر کسی کی نیت بھی الگ ہوتی ہے، ہر کسی کی حاجت بھی الگ ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی حاجت کی نیت کر لیں اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پہلا وظیفہ یہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ وہ نام کون سے ہیں؟ یا فتاح یا رزاق، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ ناظرین یا فتاح یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے 100 مرتبہ ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ ناظرین آہستہ آہستہ دل میں اترتا ہوا ہر لفظ آپ محسوس کریں۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوسرا وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ ناظرین 3 مرتبہ آپ نے سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا اذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ناظرین جب آپ 3 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ناظرین درود پاک کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا وہی درود پاک عمل کے بعد پڑھنا ہے۔ ناظرین جب آپ آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں اور ایسے مانگنا ہے جیسے فقیر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا مانگتا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے، اسی طرح میرے لیے بھی رزق کے، رحمت کے، آسانی کے دروازے کھول دے۔ اے باری تعالی جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے،
جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کر دے۔ مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نماز کا ذوق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ مولا کریم ہمیں اپنے قریب کر لے، آمین۔ ناظرین، یہ وظیفہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ سے تعلق کا راستہ ہے۔ شرط صرف ایک ہے، یقین، صبر اور حلال رزق۔ آج یہ وظیفہ کر لیں، کل بھی کریں اور پھر دیکھیں اللہ کس طرح راستے خود بناتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا میں برکت ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اپنوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی رحمت بھرا وظیفہ آپ سے رہ نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔